السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ ایک بچی اغوا ہو گئی۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ کراچی سے ایک 14-15 سال کی بچی اغوا ہو گئی۔ ایسی خبر سنتے ہی دل دہل جاتا ہے، اور خاص طور پہ میں ایک بچی کا باپ ہوں، اور وہ تمام لوگ جن کی اولاد ہے وہ اس تصور سے ہی کانپ جاتے ہیں کہ ان کا لخت جگر یا ان کی بیٹی اسے کوئی اٹھا کے لے جائے۔ یہ تصور کہ ایک 14 سال کی بچی کو راہ چلتے کسی نے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا ہوگا، اور اس بچی پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت، کس خوف کے عالم میں ہوگی، کس دہشت کے عالم میں ہوگی، اور پھر جب ان کے والدین کو کچھ گھنٹے بعد پتہ چلے گا کہ ان کی بچی نہیں ہے تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیسے وہ اپنے آپ کو زندہ درگور محسوس کرتے ہوں گے۔ تو اسی طرح کا ایک کراچی میں واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ٹی وی پہ بہت ہائپ کریٹ ہوئی، اور آبویسلی ہونی تھی۔ پھر ایک شان رمضان پروگرام کے اندر ان کے والدین کو بلایا گیا، اور انہوں نے پھر ایک اور بہت ہی پریشان کن بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے مسجد میں ان کا اعلان کرانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے نام جو ہے اس میں زہرا ہے، اور یہ اس سے لگتا ہے یہ کہ ایک خاص سیکٹ سے تعلق ہے، تو ہم اس کا اعلان نہیں کرتے۔ اب یہ بات اور بھی بہت تکلیف دہ تھی کہ زہرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام تھا، اس سے بڑا متبرک نام کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہ باتیں بہت ہی تکلیف دہ تھیں، اور میں اس کے بارے میں سوچتا تھا تو بہت ہی دکھی ہوتا تھا اور پریشان ہوتا تھا۔ پھر اچانک کل پتہ لگا کہ وہ لڑکی مل گئی، اور اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں اپنی مرضی سے میں نے تو شادی کر لی ہے، اور پتہ لگا کہ لاہور میں اس نے کسی شخص سے شادی کر لی۔ یہ والی کہانی یہاں ختم ہوئی، لیکن اس کہانی سے اور اس قسم کی بہت ساری کہانیوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اور وہ سبق والدین کو لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، وہ زمانہ گزر گیا جب بچوں کو زبردستی سختی سے گھر میں بند کر کے خبردار یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا کر کے ہم اپنے مزاج کے حساب سے ایک تربیت کر لیتے تھے، اور جو ہمارے گھر کا ویلیو سسٹم تھا اس کے حساب سے بچوں کو ویسا ڈھال لیتے تھے۔ اور گھر کی ایک روایت تھی کہ لڑکے یہ نہیں کرتے، لڑکیاں یہ نہیں کرتی، ان کو یہ ماننا پڑے گا، ان کو یہ نہیں ماننا پڑے گا۔ اب اس زمانے میں 2-3 باتیں بالکل مختلف ہوئی ہیں۔ ایک بات جو بہت مختلف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب بچوں کا ایکسپوئر باہر کی دنیا سے بہت زیادہ ہے۔ آپ ان کو ڈھانپ ڈھانپ کے چھپا چھپا کے نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے انہیں وہ گیجٹس لے دیے ہیں، اور ان گیجٹس کے ذریعے ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں ایک زمانے میں سینسر لگایا جاتا تھا کہ یہ چیزیں پبلک نہیں کی جائیں گی۔ آج کل کے ماڈرن زمانے میں سینسر لگتا ہے، مگر اس سینسر کی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اذہان کو، ان کے ذہن کو فلڈ کر دیں، بھر دیں انفارمیشن کے ساتھ، اتنی انفارمیشن دے دیں کہ وہ بالکل کنفیوز ہو جائیں اور ان کو کچھ نہ پتہ چلے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جس طریقے سے آپ کپڑوں کی دکان پہ جائیں کسی بڑے فیشن ہال یعنی شاپ کے اندر، وہاں اتنے کپڑے پڑے ہوتے ہیں، اتنے کپڑے پڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اس کو کیا خریدوں، اور اس کے بعد آپ کو وہ اپنی مرضی کی چیز جو ہے مارکیٹنگ ٹیکنیکس کے ساتھ بیچ دیتے ہیں۔ آج کل کے میڈیا نے انفارمیشن کی اتنی زیادہ بھرمار کر دی ہے، اور نالج اتنا زیادہ پھینک دیا ہے، اور واقعات اس قدر زیادہ بتا دیے ہیں کہ انسانی دماغ ان کو سنبھال نہیں سکتا، اور خاص طور پر چھوٹے بچے ان کو بالکل نہیں سنبھال سکتے۔ اور پھر وہ بچے جو اب بلوغت کی عمر میں رکھ رہے ہیں، جس میں جسم کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہارمونز کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کی جسمانی ضروریات جو ہے وہ نئی شکلیں اختیار کر رہی ہے، ایسی صورت میں جب ان کو باہر سے اتنی زیادہ یعنی بغیر سینسر کی ہوئی، بغیر فلٹر کی ہوئی، بغیر احتیاط کے انفارمیشن ملے گی، تو ان بچوں کے لیے اپنے ذہن کو ترتیب دینے کا کام بہت غلط ہو سکتا ہے، اور وہ بالکل روایات کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اس واقعے کی تفصیل تو مجھے پتہ نہیں، دوسرا اب اس بچی کی پرائیویسی ہے، اور ان کے گھر والوں کی بھی ایک ہے، بار بار ان کا نام لینا، بار بار ان کو تصویریں دکھانا، یہ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے
لیکن میں اس واقعے سے تمام والدین کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے اس پوری کی پوری دنیا کے اندر انسانیت کی نسل نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. اور وہ جو آگے بڑھنے کے لیے جو ہماری اولاد ہے وہ کس قسم کے کردار کے ساتھ آگے بڑھے گی، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور یہ ممکن ہے بچپن کے اندر ہی. یہ ممکن ہے جب بچے کی پیدائش سے لے کر 12-13 سال کا جو ٹائم ہے، 7 سال کے ٹائم کے اندر ایک پیٹرنز بنتے ہیں، پھر 7 سال کے بعد اس کے اندر ایک ڈسپلن آنا شروع ہوتا ہے، اچھے برے کی پہچان آنی شروع ہوتی ہے. اس پیریڈ کے دوران بہت ضروری ہے کہ والدین کا اولاد کے ساتھ تعلق ہو. جو ایک میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ پھر میری عمر میں آ کے سمجھ میں آئے گی بات کہ جتنا کچھ ہم پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہی سہولتیں میسر کرنے کے لیے، ان کے لیے ہی پراپرٹی بنانے کے لیے، ان کے لیے ہی وسائل اکٹھا کرنے کے لیے ہم سب کچھ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ وسائل اکٹھے ہو جاتے ہیں مگر اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو اس لیے، اور وہ اولاد جو ہے، وہ جو آپ نے ان سے سکھ حاصل کرنا تھا وہ سکھ حاصل نہیں کیا جاتا. لیکن اگر وہی بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دیا ہو، اور ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سارے دن جو کچھ گرد وہ باہر سے لے کر آتے ہیں یا جو کچھ بھی اچھا لے کے آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. یعنی ان کی روزانہ بریفنگ ہونی چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر ڈی بریفنگ ہونی چاہیے. اور بچوں کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ بچہ ہر بات ہمیں بتا سکے. بچہ جو بھی ایک اب نارمل چیز باہر ہوئی ہے وہ بتا سکے. اور خاص طور پر بچیوں کے سلسلے میں بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جینڈر کو ڈسٹنگوش کریں، مگر بچیوں کی نزاکت اور بچیوں کی ڈیلیکیسی اور بچیوں کو فطری طور پر مرد کے اندر ایک ایبلٹی مینوپولیٹ کرنے کی ہے. بچیاں مینوپولیٹیبل ہیں. ان کو یعنی ان کو یہ میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ اور ایک وٹ کر کے اور اچھی گفتگو کر کے اور ان چیزوں سے لڑکیاں بیچاری چھوٹی بچیوں کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے، ینگ گرلز کو. اور وہ ان کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ان باتوں پر کہ مہربانی کر کے اس طرح کے واقعات سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ جتنے بھی مصروف ہیں، آپ کا جتنا بھی بڑا کام ہے، آپ کا جتنا بھی بڑا کاروبار ہے، لیکن آپ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی آپ کی مصروفیت اس مصروفیت سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ آپ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں. اور بچوں سے ٹائم نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو بچوں سے آپ ٹائم نکالیں تو اس میں آپ کا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے، ان کا ایجنڈا ہونا چاہیے. جب وہ آپ کے ساتھ آپ کا بچہ تتلیاں پکڑنا چاہتا ہے تو پھر آپ کہیں، آپ کو جتنا بھی یہ بورنگ کام لگے، آپ نے تتلیاں پکڑنی ہیں. اگر اس کا یہ خیال ہے کہ چڑیا گھر جانا ہے تو پھر چڑیا گھر جانا ہے. اگر اس کا یہ خیال ہے کہ ہم بیٹھ کے لوڈو کھیلیں گے تو لوڈو کھیلنی ہے. اگر اس کا یہ خیال ہے کہ مجھے بتائیے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے پڑھائیں، تو یہ پڑھانا ہے. تو یہ اور اس کے ایجنڈے کے اوپر اس کے ساتھ کوالٹی ٹائم روزانہ ایکچولی نکالنا آپ کے بچے کے ساتھ آپ کے اعتبار کے رشتے کو مضبوط کرے گا. اب اس طرح بچی کو اگر کوئی پرابلم ہوگا تو وہ آپ سے ڈسکس کرے گی، اس کو اور لاجک کے ساتھ ڈسکس کرے گی. اور جب وہ لاجک کے ساتھ ڈسکس کرے گی تو آپ کی لاجک کو سمجھنے کی ایبلٹی اس کے اندر ہوگی. ادروائز اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور یہ اس طرح کے واقعات بہت خوفناک ہیں.